بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین کو شہید کرنے کے بعد یزید نے رسول اللہ کی بیٹیوں کو قید کروایا اور کہا، انہیں قیدی بنا کر میری دربار لے کر آؤ۔ رسول اللہ کی بیٹیاں قید ہو کے جب یزید کے دربار پہنچی تو وہ ہنس ہنس کے زمانے کو اپنا مقام بتاتا رہا اور یہ کہتا رہا کہ آج میرے دادا اور بابا زندہ ہوتے تو اولاد رسول کا حشر دیکھتے کہ میں نے ان کے جوانوں کو مار دیا اور ان کی عورتوں کو بے عزت کر دیا۔ امام سجاد کے خطبے کے بعد جب سوئے ہوئے لوگوں کے ضمیر جاگنے لگے تو اس پر یزید نے یہ کہا کہ رسول اللہ کے خاندان کو قید میں ڈال دو۔ بس رسول اللہ کی بیٹیاں نواسیاں امام سجاد کے ساتھ غریبوں اور بے وارثوں کی طرح قید میں رہنے لگیں۔ دن گزرنے لگے۔ ان بے وارث بیویوں میں ایک چھوٹی بچی بھی تھی جس کو تاریخ نے سکینہ بنت حسین لکھا۔ وہ اپنے بابا کے سینے پہ سویا کرتی تھی۔ وہ رات کو اپنے بابا کو بے پناہ یاد کرتی تھی۔ تاریخ نے لکھا وہ روتی رہتی تھی اور بابا بابا کہتی رہتی تھی۔ اس بچی کے رونے کی آواز میں اتنا درد تھا کہ یزید کی محل کی دیواریں ہلنے لگیں۔ یزید نے کہا کہ اس بچی کی آواز نے مجھے بے چین کر کے رکھا ہے، اس کو زندان میں رکھو تاکہ اس کے رونے کی آواز میرے پاس نہ آئے۔ بس اس 4 سال کی بچی کو زندان کے اندھیرے میں رکھا گیا۔ وہ تنہا اندھیرے میں بار بار رونے لگی۔ اس بچی کی بے چین کرنے والی آواز یزید کے کانوں تک بار بار آتی رہی۔ یزید زیادہ شراب پینے لگا، پھر بھی اسے نیند نہ آئے۔ بالآخر اس نے کہا کہ پوچھو یہ بچی آخر چاہتی کیا ہے؟ سپاہی امام سجاد کے پاس آ کے کہنے لگے، یزید کہتا ہے اس بچی سے پوچھو یہ چاہتی کیا ہے، ہر پل کیوں روتی رہتی ہے؟ امام سجاد نے رو کے کہا، یہ بچی اپنے بابا کو چاہتی ہے، اسے ایک بار اس کے بابا کا سر دے دو، یہ خاموش ہو جائے گی۔ بس یزید نے امام حسین کا سر زندان میں بھجوایا۔ جیسے ہی بی بی سکینہ نے اپنے بابا کا قلم ہوا سر دیکھا، وہ زاروں کتار رونے لگیں اور کہنے لگیں، بابا مجھے آپ کے بنا نیند نہیں آتی، آپ کے بعد شمر مجھے تماچے مارتا رہا، بابا آپ کے بعد کوئی مجھے تازیانے مارتا رہا، بابا آپ کے بعد ہمیں قید کر دیا گیا، مجھے زندان میں رکھا گیا۔ بس وہ بچی روتی رہی اور اپنے بابا کے سر کو چومتی رہی اور اتنے میں رونے کی آواز ختم ہوئی اور امام سجاد کہنے لگے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام سجاد نے بی بی زینب سے کہا، جاؤ اے میری ماں جاؤ سکینہ کو دیکھو، اور سپاہیوں سے کہا ہمیں 3 دن کا پانی اکٹھا دیا جائے تاکہ میں اپنی بہن کو غسل دے سکوں۔ بس اس زندان کے اندھیرے میں اس 4 سالہ بچی کو غسل دینے کا ارادہ کیا۔ اتنے میں بی بی زینب روتے روتے امام سجاد کے پاس آئیں اور دست ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگیں، اے میرے بیٹے تو وقت کا امام ہے، ایک مسئلہ لے کر تیرے پاس آئی ہوں۔ امام سجاد نے بی بی زینب کے چہرے کو دیکھا اور فرمانے لگے، اے میری ماں آپ خود عالمہ ہیں، دین کے مسائل جانتی ہیں، ایسا کیا مسئلہ ہے جس کا جواب آپ کے پاس نہیں؟ بی بی زینب رو کے فرمانے لگیں، اے سجاد جیسے ہی غسل دینے کے لیے میں نے سکینہ کے لباس پہ ہاتھ رکھا تو میں نے دیکھا کہ کربلا سے لے کر کوفہ و شام کے بازار تک اور کوفہ و شام کے بازار سے لے کر اس زندان تک سکینہ ایک ہی لباس میں رہی ہیں۔ اس بچی نے اتنے تازیانے کھائے ہیں کہ اس کا لباس اور اس کی کھال مل چکے ہیں۔ اب لباس کو اتارتے ہیں تو سکینہ کی کھال بھی اتر آتی ہے۔ سجاد بتاؤ کہ اس معصوم بچی کا غسل اس لباس میں دیں یا لباس اتاریں؟ امام سجاد خون کے آنسو رونے لگے اور فرمانے لگے، اے میری ماں اللہ کی مرضی یہ ہے کہ سکینہ کو اسی لباس کے ساتھ تدفین کیا جائے تاکہ روز محشر یہ اپنے نانا کے پاس اسی حالت میں پہنچے اور کہے کہ ان کی امت نے ان کی بیٹی کے ساتھ کیا کیا۔ بس امام سجاد نے اس قید خانے میں اس معصوم بچی کو دفنا دیا۔ سلام ہو معصوم شہزادی سکینہ بنت حسین پر۔